بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امراؤ جان ادا کا پلاٹ۔ ناول کا پلاٹ یہ ہے کہ فیض آباد میں بہو بیگم کے مزار پر ایک جمعدار ملازم ہیں جن کا پڑوسی دلاور خان ڈاکوں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے ایک جرم کی تحقیقات کے دوران جمعدار گواہی دیتے ہوئے حق گوئی سے کام لے کر اس کی مجرمانہ فطرت کی نقاب کشائی کرتا ہے تو وہ دشمن ہو جاتا ہے اور وہ رہا ہو کر انتقاماً جمعدار کی بچی امیرن کو اغوا کر کے مار ڈالنا چاہتا ہے کہ اپنے ایک ساتھی کے مشورے پر لکھنؤ لے جا کر خانم نامی مشہور طوائف کے ہاتھ فروخت کر ڈالتا ہے، جہاں اسے ایک طوائف بننے کے لیے ضروری تعلیم و تربیت دی جاتی ہے اور وہ امیرن سے پہلے امراؤ اور پھر امراؤ جان ادا بنتی ہے۔ سب سے پہلے ایک ڈومری زادہ گلچین اول بن کر اس کی زندگی میں داخل ہوتا ہے، پھر ایک نوجوان دیہاتی زمیندار راشد کے ہاتھوں مسیح کی رسم ادا ہوتی ہے اور اس کا شمار رنڈیوں میں ہونے لگتا ہے۔ اپنے گانے، بھاؤ اور شباب کی بدولت وہ بہت جلد مقبول ہو جاتی ہے۔ اس کے عاشقوں میں نواب سلطان مرزا اور فیضو ڈاکو قابل ذکر ہیں۔ امراؤ ایک رات فیضو ڈاکو کے ساتھ خانم کے گھر سے نکل بھاگتی ہے۔ راہ میں راجہ شیو دھیان سنگھ کے آدمیوں اور فیضو کے ساتھیوں میں مڈ بھیڑ ہو جاتی ہے۔ شکست اٹھانے کے بعد فیضو بھاگ جاتا ہے اور امرا راجہ کی گھڑی میں جا پہنچتی ہے، جہاں اس کی ملاقات خورشید سے ہوتی ہے جو پہلے خانم کی نوچی تھی لیکن اب راجہ کے گھر بیٹھ گئی ہے۔ گھڑی سے واپس ہوتی ہے تو راستے میں پھر فیضو مل جاتا ہے، ان کے ساتھ کانپور پہنچتی ہے، یہاں امراؤ کو ایک تنہا مکان میں اتار کر فیضو بازار کی طرف جاتا ہے تو گرفتار ہو جاتا ہے۔ امراؤ واپس لکھنؤ خانم کے ہاں جانا نامناسب سمجھتی ہے اور وہیں گانے کا کام شروع کر دیتی ہے۔ ایک دن کھوج لگا کر بوا حسینی، جنہوں نے خانم کے ہاں امراؤ کی پرورش کی تھی، گوہر مرزا کے ہمراہ آ جاتی ہے اور بوا حسینی اور اپنے ہمراہ امراؤ کو لکھنؤ لے آتی ہے۔ سوز خوانی کی شہرت اسے حضرت محل کے دربار سے وابستہ کر دیتی ہے اور ازہر کے بعد ان کے ہمراہ لکھنؤ سے نکل کر بونڈی تک جاتی ہے۔ جب حضرت محل وہاں سے نیپال کا رخ کرتی ہے تو امراؤ فیض آباد چلی جاتی ہے، جہاں اچانک ایک مجرے میں ماں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ باپ مر چکا ہے، بھائی جوان ہو چکا ہے اور ان کی جگہ پر ملازم ہے۔ ماں سے یہ ملاقات محلے میں خاندان کی رسوائی کا موجب بن جاتی ہے۔ دوسرے دن بھائی اسے قتل کرنے اس کے مکان پر آتا ہے، مگر عین وقت پر جب یہ خیال آتا ہے کہ یہ میری بڑی بہن ہے تو جذبات سے مغلوب ہو کر قتل نہیں کر پاتا اور رونے لگتا ہے۔ دوسرے دن امراؤ فیض آباد کو چھوڑ کر پھر لکھنؤ آ جاتی ہے، کچھ دن خانم کے گھر رہتی ہے اور پھر علیحدہ مکان لے لیتی ہے۔ اس زمانے میں نواب محمود علی خان کی ملازم ہوتی ہے، وہ اسے پابند کرنا چاہتے ہیں۔ امراؤ کے انکار پر وہ نکاح کا جھوٹا دعویٰ دائر کر دیتے ہیں۔ یہ زمانہ بڑی پریشانی اور در بدری میں گزرتا ہے جب تک مقدمہ چلتا رہتا ہے۔ ایک وکیل اکبر علی خان کے گھر قیام پذیر رہتی ہے۔ مقدمے میں کامیابی کے بعد آزادی کی زندگی دوبارہ ملتی ہے۔ ایک دن دوسرے رنڈیوں اور دوستوں کے ہمراہ پکنک پر شہر سے باہر گئی ہوئی تھی کہ دلاور خان نظر آ گیا، جو اب اشتہاری مجرم بن گیا تھا۔ اس کی گرفتاری ہوئی اور سزائے موت ملی۔ امراؤ کربلا معلیٰ کی زیارت کو گئیں اور وہاں سے آ کر غائب ہو گئیں اور جو اندوختہ تھا اسی پر اور شاعری اور موسیقی کے سہارے زندگی کے دن گزارنے لگی۔